کوفی ہے یا ایک دوسرا جس طرح آپ یہ جو سعودی جو ہوتا ہے قرآن مجید کا اسٹائل ہے اس میں کچھ پڑھنے میں مجھے دقت ہوتی ہے. آپ تو پڑھتے ہیں اس کو آپ یا تو لے لیں جو ہمارے یہاں جو انڈین سٹائل کا لکھا، لیکن آپ مجھے بتائیے گا اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ لینا چاہیے. اب ہم سورہ ہود ہے جی، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 57. کوئی پرٹیکولر کوئی خاص وہ ہے پرابلم؟ نہیں، کچھ وہی ہے بس تجوید کے مسئلے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تو پہنچا دیا تم کو وہ پیغام کہ جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. یہ قوم ہود یعنی قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ انہی کی داستان کا آخری حصہ ہے کہ انہوں نے پچھلی آیت میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار نہیں اس دنیا میں مگر یہ کہ اس کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی چوٹی، اور میرا رب سیدھے راستے پر ہے. تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے. آیت نمبر 57. تو اب 57 آیت کہہ رہی ہے، یعنی 56 میں کہا گیا کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے، توحید کا راستہ، اپنی فطرت کا راستہ، تو تم یہ محسوس کرو گے کہ تم اللہ کو پا رہے ہو. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے پہنچا دیا تم کو جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا، یعنی میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یہ اصل میں تمام پیغمبر یہی بات کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی فطرت پہلے سے موجود ہے. دنیا میں وہ سوالات، وہ مسائل موجود ہیں کہ جن کی موجودگی کے بعد انسان کو دین اور اللہ کے پیغام کی تلاش ہونی چاہیے. وہ پیغام کے جس کی تلاش کے لیے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے جستجو کے لیے امکان، وہ پیغام آ گیا ہے. اس کے بعد اگر تم انکار کرتے ہو، نہیں مانتے، تو میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، ان کو اقتدار دے دے گا. یہ اس کا اب فیصلہ، اس کا طریقہ ہے. تم نے اگر صحیح طرح سے بیہیو نہیں کیا تو ایک نئی قوم آ جائے گی اور وہ تمہیں ریپلیس کر لے گی. فرمایا کہ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. یعنی وہ جو کام کرنا چاہتا ہے، وہ جن چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے اگر تم اس پیغام کی ناقدری کر رہے ہو، جو پیغام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، تو I have done my job، میں نے اپنا پیغام تم کو پہنچا دیا، اور اب وہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جو مغرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈسپینسیبل ہے، دنیا انہی کی وجہ سے چل رہی ہے، وہ نہیں ہوں گے تو دنیا میں کیا رہے گا. ایک آدمی جب ہوتا ہے نا ذرا اپنی، اس کو کہتے ہیں ٹینس میں، ایک اپنے نشے میں ہوتا ہے کہ یار میری دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو، میری پرفارمنس دیکھو، میری کنٹریبیوشن دیکھو، تو میں چلا گیا تو رہ کے جائے گا. تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ پر ایک قوم لے آئے گا اور آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سو باٹم لائن کیا ہے؟ بیہیو، اور اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کرو، ہمبلنس پیدا کرو، اپنی حقیقت کو جانو. جب انسان اپنی ریئلٹی کو جانتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ سے آپ وہ ہمبلنس آتی ہے
اور وہ پھر صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا ہودن والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور ان کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو ایک سخت عذاب سے۔ یہ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ جو اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی، لیکن اردو اور عربی کے مفہوم میں ڈفرینس ہے۔ ہمارے ہاں تو غلیظ ایک غلیظ لفظ ہے اس میں گندگی شامل ہوتی ہے، یہاں اس کا عربی میں مفہوم ہے مضبوط۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے ایک عہد کو، میثاق کو بھی غلیظ میثاق کہا ہے، اور وہ بڑا زبردست میثاق ہے، اور جب میں اس کا ذکر کروں گا تو آپ نے مسکرانا نہیں ہے، کیونکہ بڑا سیریس میثاق ہے۔ وہ ہے، وعلیکم السلام، نکاح کا عہد۔ نکاح کے عہد کو اللہ تعالیٰ کا ہے میثاقاً غلیظا، یعنی وہ بڑا زوردار، بڑا مضبوط، گہرا میثاق ہے، اور اس میں دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ اصل میں عربی میں گہرے، مضبوط، گاڑھے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے نجات دے دی ان کو من عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تھے عاد، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبار سرکش کے معاملے میں وہ اس کی پیروی کرتے رہے، اس کو فالو کرتے رہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ذہن میں رہے بات کہ یہ اصل میں کن کو سنایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور آپ کے مخالفین کو۔ یہ سٹوریز جو قرآن میں بار بار آئی ہیں، ان کے آنے کا مقصد سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے۔ اگر سٹوری ٹیلنگ ہوتا تو یہ ایک مرتبہ داستانیں آ جاتی، یہ بار بار اس لیے آ رہی ہیں کہ اس موقع پہ پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے اللہ کے ایک رسول کے پیغام کو سن رہے ہو، اگر تم نے اسی طرح سے انکار کیا جیسے کہ قوم عاد نے کیا تو ان کے عذاب کی طرح کا عذاب تم پر بھی آ جائے گا۔ تو اس کو تم اس پہلو سے دیکھو، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آج تم ستائے جا رہے ہو تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تم کو اپنی نصرت، اپنی مدد سے بچا لے گا اور ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ قوم عاد کے پاس ایک ہی رسول آئے تھے، حضرت ہود، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی۔ کیوں کہا یہ کہی یہ بات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول آتے ہیں وہ تفصیلات کے فرق سے قطع نظر اصل میں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، اصل میں تو ان کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے۔ ان سب کی شخصیات اعلیٰ ترین کردار کی شخصیات تھیں، ان سب کے پاس اللہ کی طرف سے وہ پیغام تھا کہ جو پیغام انسان کو اپیل کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی قوم نے اپنی بد نصیبی سے کسی ایک رسول کا انکار کیا تو اصل میں اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا، سب کی نافرمانی کر دی۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، یعنی یہاں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے اور قیامت میں بھی وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ لعنت اصل میں جملہ جو ہے یا بیان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے آخری حد تک محروم ہو گیا، اب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی۔ الا ان عادن کفروا ربہم، سن لو، آگاہ ہو جاؤ
کہ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، اس سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، جان لو کہ عاد دھتکار دیے گئے، یعنی ہود کی قوم کے لوگ مسترد کر دیے گئے، دھتکار دیے گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، یعنی جملہ بس یہی ہے لیکن مطلب کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ سمود بھی عاد ہی کی طرح کی ایک قوم تھی۔ عاد کے جو لوگ بچ گئے تھے ان کے سروائیورز تھے کہ جو یہ سمود تھے، جو اس علاقے سے کہ جہاں قوم عاد آباد تھی وہ پھر شفٹ ہو کے چلے گئے نارتھ ویسٹ آف دی عربین پیننسلا، اور ان کے مقام کو مقام ہجر بھی کہتے ہیں، اور ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں جیسے کہ قوم عاد کے بارے میں عرب کے لوگوں کو ان کے فولکلورز میں، لیجنڈز میں، پوئٹری میں بہت کچھ معلوم تھا، ان کے بارے میں بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس داستان کو بالکل اس کے پیور فارم میں بیان کیا کہ ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تم کو پیدا کیا، زمین میں آباد کیا، واستعمرکم، اور اس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں، اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا، فیہا، اس میں، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو تم اس سے مغفرت چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ پہلے بھی دعوت کی بات آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو غلطیاں، جو گناہ، جو زیادتیاں تم کر رہے ہو، ایک تو یہ کہ اس پر شرمندہ ہو اور تم اللہ سے معافی مانگو، یعنی شرمندگی کا اظہار کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک دل کی بات ہے کہ آپ کے اندر ایک احساس ندامت پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا توبو الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے اندر اس ندامت کے جذبات کو پا کر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو، اس کے سامنے یہ عہد کرو کہ تم اب اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے، اپنے رویے کو درست کرو گے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہمارا تعلق اس دنیا میں ہمارے رب سے دعا کا تعلق ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں اور وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ کیسے پتہ لگتا ہے؟ ایسے پتہ لگتا ہے کہ جیسے واٹس ایپ میں جب آپ کا کوئی پیغام، ایسے پتہ لگتا ہے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ دعا کرتے ہیں تو یا تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار میں بس الفاظ بول دیے بس ٹھیک ہے، یا آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے بس پہنچ گئی ہے، میرے دل سے نکلی ہے، دل سے نکلی ہے تو بلو ٹیکس آ گئے، پہنچ گئی، بالکل صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ اب یہ بات کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی آپ تو ایک بندے ہیں نا، نتیجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا نکلنا چاہیے۔ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، مگر بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ حیرت انگیز قسم کا غیر متوقع نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ حقیقی تو وہی ہے نا، اور وہی ہے کہ جو دعاؤں کا سننے والا ہے، دعاؤں کے نتیجے میں وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور فیصلہ اس کا جب بھی ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم چونکہ واقف نہیں ہیں بہت سے معاملات میں کہ ٹھیک فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یار دعا تو بڑی کی تھی، زور شور سے ہوا کچھ نہیں، جو ہونا چاہیے وہ ہو گیا، باقی ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو معافی مانگو اس سے،
اور اس کی طرف رجوع کرو، میرا رب یقیناً بہت قریب ہے مانگنے والوں کی دعائیں سننے والا ہے۔ قریب ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی لات، عزا، کسی پیغمبر پیر، کسی فرشتے جن کے ذریعے سے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یعنی کسی کی مت ماری گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور وہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں، تو آگے میں داتا صاحب سے نہ کہتا ہماری بات پہنچا، واٹ ڈو یو مین مین؟ خدا تعالیٰ تو سننے والا ہے۔ ایک بڑی، ویسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ سن رہا تھا، میرے ہی واز مائی فرسٹ ٹیچر ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بالکل طے ہے نا بھائی، یہ بات تو جو بھی مسلمان ہے اس کا جو بھی نظریہ ہے، یہ بات تو کنٹروورشل ہے نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا کوئی اور ہوں، یا فور دیٹ میٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ ہماری دعائیں سنتے ہیں یا ہماری بات سنتے ہیں، یہ تو کنٹروورشل ہے نا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دنیا والوں کی چیزیں سننے کے لیے کہا یا نہیں کہا، مگر یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ ادھر دو فرشتے بیٹھے ہوئے۔ بہت اچھا تھا، ایبسلیوٹلی، بڑی زبردست انہوں نے مثال دی۔ ان کا یہ تو موجود ہے نا، کبھی آپ نے کہا کہ یار ذرا میری بات سنو یار، مطلب وائی کانٹ یو ٹیل گاڈ کہ یار یو نو آئی نیڈ اے نیو کار، پلیز ٹیل ہم، کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں کہتے۔ تو یہ اس اپنے آپ کو مشکل مصیبت میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ وہ موجود ہے اور اس میں ایک بہت سیریس خدشہ ہے، یہ سیریس خطرہ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ ان ربی قریب مجید، میرا رب بہت قریب ہے اور دعائیں سننے والا۔ میں آئی ایم آلویز سرپرائز، آنیسٹلی مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں۔ میرا خیال یہ جو تھوڑا بہت قرآن میں پڑھتا ہوں کہ قرآن تو آیا اسی لیے بتانے کے لیے کہ بھائی وہ موجود ہے، تم اس سے مانگو گے وہ تمہاری دعائیں سنے گا۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم تو ہمارے اندر وہ تھے کہ جس سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں۔ تمہارے بارے میں تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اور ذرا بڑے ہوں گے تو یہ ہماری قوم کو لیڈ کریں گے، جن جن چیزوں میں ہمیں اپنے قوم کے سرمایہ، اس کی ٹریڈیشنز پر فخر ہے، تم اس کو آگے لے کے جاؤ گے۔ تم نے تو بالکل ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم نے تو عجیب کام کیا، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتے ہو اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جن کی عبادت کی ہمارے آباء و اجداد نے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو اس بارے میں کہ جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو شک میں مبتلا ہیں، ایسا شک کہ جو خلجان میں مبتلا کر دیتا ہے، جو بہت زیادہ ہمیں پریشانی میں، پیچیدگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک شبہ شک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اچھا ہے، ڈاؤٹ سے آدمی لرن کرتا ہے، ڈاؤٹ دور ہو جاتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب میری لرننگ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ شروع میں تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، یو آر ٹیکن بائی سرپرائز، آپ تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں اور پھر آپ لرن کرتے ہیں۔ لیکن ایک شک وہ ہے کہ جو ایسا شک ہے کہ جو آپ کو مزید ڈیپ، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی ویلکم چیز ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم تو اس چیز کے بارے میں کہ جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو شک میں مبتلا ہیں، ایسے شک میں کہ جو بہت پریشان کرنے والا، خلجان میں مبتلا کرنے والا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ
انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی کہ میں تھا ایک واضح روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وَآتَانِي مِنْهُ، اور پھر اس نے دیا مجھے اپنی طرف سے، رحمتاً، ایک خاص رحمت، اس نے ایک مجھے خاص رحمت سے نوازا۔ کیا بات ہے یہ؟ وہی بات جو پہلے بھی میں نے کی کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ کیا میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے سامنے 40 برس جو گزارے اس میں تم نے مجھ سے کبھی کوئی جھوٹ سنا؟ تم نے میرے کردار کو دیکھا؟ تم مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں تمہیں، جو میری قوم کے لوگ ہو تم، میں تمہیں دھوکہ دوں؟ تو اصل میں یہ بات سارے پیغمبر کرتے ہیں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ اس سے پہلے کنتو علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بالکل واضح روشن دلیل پر قائم تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھے اپنی رحمت سے مزید نوازا۔ یعنی پہلے میری فطرت، میرا کردار تمہارے سامنے موجود ہے کہ تم میرے بارے میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے ہاں سے کوئی چیز غلط بیانی کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس پر اللہ نے مجھ پر عنایت کی اور اپنی وحی سے نوازا۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو کون میری مدد کرے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، سو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ یعنی جو کچھ تم چاہتے ہو اگر میں نے وہ کیا تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میری بربادی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ میں ہرگز کرنے والا نہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری قوم کو لیڈ کروں ان کی گمراہیوں میں اور میں تمہاری امیدوں پر پورا اتروں۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی، سچائی، اچھائی یہ سب کو پسند ہے، اس لیے کہ اچھی چیز ہے، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں، اس وقت تک جب تک آپ کی نیکی مجھے تنگ نہ کرے۔ آپ کی سچائی اور آپ کی نیکی نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تو تب میرے لیے ایک چیلنج ہوگا نا، ورنہ تو سچائی بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، وہ والا جو 500 میل دور رہتا ہے، جو میرے گھر میں رہتا ہے، وہ تو میرے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، تو وہ پھر ایک چیلنج ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے پیغمبر، جب تک وہ ان کے لیے فیورٹس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سچائی کی، اس سچائی کی دعوت دیتے ہیں کہ جس سچائی کی دعوت کے سن لینے کے بعد، آ جانے کے بعد انہیں اپنے باطل کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ان کی مخالفت ایک حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ایک بندوبست کیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ ان کی مخالفت اور سرکشی کو میجر کرنے کے لیے، ناپنے کے لیے کہ یہ کس حد تک بڑھ گئی ہے، ان کے ہاں بغاوت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو چنانچہ ایک اونٹنی کو نامزد کیا گیا کہ یہ اب اللہ کی نظر ہے، یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں، یہ خاص اس کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا، تم اس کو چھوڑ دو، اس اونٹنی کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس کو مت چھوؤ برے ارادے کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر کہیں تمہیں ایک قریب کا عذاب نہ پکڑ لے۔ آگے دوسرے مقامات پر یہ تفصیل آتی ہے کہ ان کے لیے پانی کا ایک گھاٹ تھا جس سے پوری بستی پانی لیتی تھی، تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے۔ اگر ظاہر ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا اللہ کا خوف ہوتا تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم اتنے آگے نہیں بڑھ رہے، ٹھیک ہے، تو کچھ غلطیاں ہم کرتے ہیں، کچھ زیادتیاں ہم کرتے ہیں، بٹ وی ناٹ گوئنگ ٹو گو۔ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے،
اس وقت تک تو وہ اللہ کو مان ہی نہیں رہے تھے, وہ تو ان پہ ایمان ہی نہیں لا رہے تھے جو اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے تھے. تو وہ پھر وہ اللہ کے رسول کی اس بات کو کیسے اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے رسولوں میں سے جتنے بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ سب اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک ٹھہراتے تھے. ایک چیز یہ اللہ کو نہ ماننے والے جن کو ہم کہتے ہیں نا ایتھیس, یہ ایک ماڈرن دریافت ہے. جیسے آج دنیا میں اور بہت ساری ماڈرن ایجادات ہوئی ہیں, ایک بڑی زبردست ایجاد یہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں, کوئی چلانے والا نہیں. اللہ کو پہ یقین کرتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, عمل نہیں کرتے, عمل نہیں کرتے تھے, اور اللہ کے ساتھ اس دنیا کے چلانے میں, عبادت کرنے میں, دعائیں کرنے میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے. ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا رسولوں کا انکار, بھئی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رسول کا انکار کر دے اس لیے کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ اصل میں ان کو بات سمجھ میں آ رہی تھی, اور جب بات سمجھ میں آ رہی ہو اور پھر آپ انکار کریں تو اس کے لیے انسان کو ایک مناسب لیول کا مجرم, سرکش, ضدی ہونا چاہیے, اور ایسے وہ لوگ تھے. تو جب وہ اپیل کرتے تھے اللہ کے رسول تو اللہ کی طرف سے وہ اس یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ اصل میں وہ مان رہے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ سر کفر کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آپ جانتے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں. قرآن نے یہی تو الزام لگایا ہے یہودی علماء پر اس زمانے کے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ ان کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. سر اگر پہچانا ہی نہیں تو قصور کیا ہے؟ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. تو بات نہ سمجھ میں آنا آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کی کمزوری ہے, مگر جرم تو نہیں ہے. جرم یہ تھا کہ ان کو بات پہنچ جاتی تھی, بات سمجھ میں آ جاتی تھی, ماننا نہیں چاہتے تھے. تو یہاں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا. یہ ڈاکٹر صاحب آیات سے لگتا ہے کہ یہ مکی آیات. جی یہ ساری صورتیں مکی ہیں. یہ جو ہم گروپ پڑھ رہے ہیں نا, جس کا آغاز ہوا سورہ یونس سے, سورہ نمبر 10 سے, اس میں 10 سے لے کے 23 تک اس گروپ میں ساری مکی صورتیں ہیں. آخری سورہ 24 سورہ نور وہ مدنی ہے. تو فرمایا کہ فَعَقَرُوهَا, تو انہوں نے ان کو اس کو ذبح کر دیا. فقالا, تو فرمایا انہوں نے یعنی صالح علیہ السلام نے, تمتعوا فی دارکم 3 ایام, تم اب رہو اپنے گھروں میں, اپنی بستی میں 3 دن کے لیے بس. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھٹلایا جانے والا نہ ہوگا. جو یہ وہ دھمکی ہے کہ جو اب جھوٹی نہیں ہوگی. یعنی یہ 3 دن کے بعد جو کہا جا رہا ہے تمہارا صفایا ہو جائے گا. یہ کچھ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آخری اقدام کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مہلت ملتی ہے. بعض اوقات چند گھنٹے, جیسے آگے دیکھیں گے لوط علیہ السلام کی قوم کے کیس میں, بعض اوقات 3 دن جیسا کہ یہاں کہا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینی تھنگ فرام 2 years to 9 years, 2 سال غزوہ بدر, 9 سال, 9 سال جو حج تھا اس میں اعلان کہ اس کے بعد اب جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. سو اس میں آبویسلی دوسری مصلحتوں کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اب بھی کسی کو ایمان لانا ہے تو لے آئے. اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی چھوڑی جاتی ہے. اس قوم میں لوگ بھی کم تھے اور یہ پاسبلٹی اگر اویل ہونی بھی تھی تو چند گھنٹوں میں ہو جاتی. وہاں علاقہ پھیلا ہوا تھا, خبریں پہنچنے میں بھی ٹائم لگتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں ٹائم کا, معاملات کا, وہ بالکل عین حکمت کے مطابق ہوتا ہے. فرمایا کہ فلما جاء امرنا, پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ, نجینا صالحا, ہم نے نجات دے دی صالح کو, والذین آمنوا معہ, اور ان کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ, برحمت منا, اپنی رحمت سے, ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے.
یعنی ہم نے ان کو نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے ان کو بچا لیا. یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اللہ کی رحمت ظاہر ہے کہ وہ ایمان تو لائے تھے، انہوں نے رویہ اپنا ٹھیک کیا تھا، مگر یہ سب بھی اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے، اگرچہ کہ وہ انصاف کرتا ہے، لیکن ایک انصاف وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بڑا کڑا انصاف ہو، جس میں انسان کے لیے غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہو. اور ایک انصاف وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رحمت کے ساتھ انصاف ہو، جس میں آپ کے لیے پاس مارکس کے تھریشولڈ کو بہت نیچے کر دیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. سختی کرتا تو ظاہر ہے کہ لوگ زیادہ بھی پکڑے جا سکتے تھے، لیکن وہ آخری حد تک اپنی رحمت سے لوگوں کے لیے مہلت امکان کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا کہ ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً تمہارا رب قوی ہے، زبردست ہے، یعنی قوت والا ہے اور غالب ہے، زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، دوسری جانب کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو پکڑ لیا الصیحہ، ایک کڑک نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ہو گئے پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے، اوندھے پڑے رہ گئے. یعنی وہ عذاب ایسا آیا، بجلی کی کڑک ایسی آئی، آندھی طوفان ایسا آیا کہ جس کے بعد وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے اوندھے ہو کر. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے. یہ ظاہر ہے کہ ایک حسرت کا بیان ہے کہ ایک وہ زمانہ موقع تھا جو ابھی چند دن پہلے اکڑتے تھے، دندناتے تھے، فخر سے اتنے زیادہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حق بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اب ان کا یہ معاملہ ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ جیے ہی نہیں. یہ حضرت صالح کے دور میں، ہاں، ان کی قوم کا ذکر. ڈاکٹر صاحب یہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح تک قرآن شریف کے مطابق تو کوئی پیغمبر کا تذکرہ بیان نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے اس میں سارے پیغمبروں کی داستانیں بیان کر دی ہیں. قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے رسولن قد قصصناہم علیک، ایسے بھی رسول ہیں کہ ہم نے جن کے قصے آپ کو بیان کیے. ورسولن لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے قصے آپ کو بیان نہیں کیے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی داستان گوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ کچھ مثالیں لے کر اس قوم کو خبردار کرنا کہ جس قوم پر پچھلی قوموں کی طرح عذاب منڈلا رہا تھا، کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اور ان داستانوں میں اللہ کے انتخاب کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ ان سب کے بارے میں یہ لوگ پہلے سے کچھ نہ کچھ جانتے تھے، اگرچہ کہ ان کی معلومات کچھ ظاہر ہے کہ انڈائریکٹ تھی، اس میں غلطیاں بھی تھیں، اس میں سچائی کم تھی، کچھ ایگزیجریشن زیادہ تھی، مگر وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ بڑی بڑی قومیں تھیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ تباہ ہو گئی. اللہ نے اس کی اصل حقیقت اور تفصیلات سے پردہ اٹھایا اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو، مشرکین مکہ اور عرب کے لوگوں کو خبردار کیا کہ دیکھو جیسے ان قوموں کے ساتھ ہوا جن کو تم جانتے ہو کہ بڑی عظیم قومیں تھیں اپنے دنیاوی ترقی کے لحاظ سے، لیکن ایک دن وہ نیست و نابود ہو گئیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے، ان کے زمانے کے جو رسول تھے ان کا انکار کر دیا. بالکل اسی طرح سے تمہارا بھی انجام ہونے والا ہے اگر تم نے ہمارے رسول کا انکار کیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ زرتشت کے بارے میں مسلمان علماء کیا کہتے ہیں؟ ڈیوائیڈڈ ہے اس کے بارے میں اوپینین، لیکن واضح پروفٹ آپ کی بھی اسٹڈی ہوگی اس معاملے میں. دیکھیں قرآن نے کنفرم نہیں کیا. ان کی تعلیمات میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو لگتی ہیں کہ بہت اچھی ہیں، لیکن ہر پیغمبر کی تعلیمات کی طرح ظاہر ہے کہ کچھ ان میں ڈسٹورشنز آ جاتی ہیں، اس میں اپنی طرف سے لوگ چیزیں شامل کر لیتے ہیں.
تو ان کی تعلیمات کی جو پریزنٹ فارم ہے وہ ساری کی ساری تو ظاہر ہے کہ نہیں مانی جا سکتی، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ٹھیک لگتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کنفرمیشن کے علاوہ کوئی ذریعہ اور نہیں ہے کہ جس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان پیغمبروں کے علاوہ جو اور بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بھی واقعتاً اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ یہی تو قرآن کا کمال ہے نا کہ ہم لوگ اس کی آیات کو جب سمجھ لیتے ہیں، سمجھنے میں ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سمجھنے میں آدمی کو ذرا وقت بھی لینا چاہیے کہ بات یہی ہے یا کچھ اور ہے، لیکن جب سمجھ میں آ جائے نا تو آدمی کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ نے اس سورس سے ایک بات کو سمجھا ہے جس سورس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اوتھینٹک ترین ہے، پیورسٹ آف دا پیور ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، جان لو کہ سمود نے اپنے رب سے انکار کیا، ان کا کفر کیا، الا بعدا لثمود، جان لو کہ سمود یہ دھتکار دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِإِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک آئے ہمارے رسول، یعنی یہاں رسول سے مراد فرشتے، ہمارے پیغام رساں، پیغام لانے والے۔ یہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو اللہ کے رسول بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو یہ لفظ رسول ہمارے ہاں ایک اصطلاح کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک لٹرل مفہوم ہے جو پیغام لانے والے کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ یہ سادہ پیغام لانے والے کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں یہاں یہ فرشتوں کے لیے آیا ہے کہ جب آ گئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، قالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر۔ وہ میں ویسے ایک تو اختصار سادہ سی بات ہے سلام لکھنا، السلام علیکم لکھنا واٹس ایپ وغیرہ میں ذرا مشکل ہوتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ غلط کرتے ہیں، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یار ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا ہے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہوتی۔ یہ وہی چیز ہے جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ وین یو کین کوٹ دا قرآن ٹو سپورٹ یور کاز، تو بس ختم ہو گیا، آخری بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے ان کو جواب میں سلام کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں سلام ٹھیک نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین یار، میرا مطلب، اور اس سے زیادہ اور زیادہ کون سی قابل اعتماد بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً السلام علیکم بھی ایک بڑی زبردست، بڑی پاکیزہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، لیکن قرآن مجید سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ سلام کہنا یہ از خود کافی ہے۔ قالوا السلام، انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر، قالا سلام، انہوں نے بھی کہا کہ سلامتی ہو تم پر، انہوں نے بھی یہ جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اب یہ وہ چیز ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، یعنی ان کی ضیافت کے لیے۔ یہ ایک سننے والوں کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص جو بول رہا ہے اس کی کوئی تھیوری ہو، خواہ وہ کتنی کمزور کیوں نہ ہو، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو سننی پڑتی ہے۔ میری ناقص رائے میں، آئی کین بی ایبسلیوٹلی رانگ، ایکچولی آئی شوڈ بی رانگ۔ یہ جو ہمارے ہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے مہمان نوازی اور ضیافت میں لوگ بہت زیادہ ایگریسو ہیں، جو بعض اوقات ایک زحمت بن جاتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اصل میں ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے پرانی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے بھی پہلے کی۔ ان کے ہاں اس ضیافت کے بارے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر کہیں ایگریسو ہونے کی وجہ ایک بڑی سادہ تھی کہ آپ کے ہاں جب کوئی مہمان آئے گا جس کو کہ آپ جانتے نہیں ہیں، نیا ہے، تو وہ یقیناً کئی کلومیٹر دور سے سفر کر کے آئے گا،
دسیوں اور یقیناً بھوکا ہوگا، برے حال میں ہوگا، تو اس کو تو بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ سب چیزیں چھوڑ کے پہلے کچھ کھلائیں۔ یہ جو مہمان آئے ان کو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں تھے، ہی ہیڈ ناٹ سین دیم، فرشتے انسانی شکل میں تھے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ڈٹ کے کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ اور کھانا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور کرنل صاحب کو بھی، این اس وقت کہ جب میں نے اپنی تقریر ختم کی ہے وہ چائے لے کے آ گئے ہیں۔ اب ان کو اگر ہم یہ بتائیں کہ ہم چائے ابھی پی کے آئے ہیں تو وہ نہیں مانیں گے اس کو۔ تو وہ جناب ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو نکرہم، تو وہ تھوڑے سے انہوں نے پریشانی، اجنبیت، اپراہٹ محسوس کی۔ یار یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ یعنی ایک آدمی، دو بندے ہیں جو آئے ہیں، بالکل اجنبی ہیں، یقیناً دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، بھوکے ہوں گے، میں ان کو کھانا دے رہا ہوں، کھانا نہیں کھا رہے۔ تو ان کو ظاہر ہی خیال ہوا کہ نہیں ہے، پھر انسان نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس سے بائی دی وے میری تھیوری میں کچھ اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے محسوس کیا جب وہ کھا نہیں رہے ہیں تو یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ فرشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے نکرہم واوجس منہم خیفہ، اور ان کے دل میں ان کے بارے میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہے، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ اگر فرشتے ہیں تو یہ پھر ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، تو پھر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، یہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ عجیب سی بات ہے، یہ فرشتے کیوں بھیجے گئے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ مت ڈرو، یعنی فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف، یعنی اصل میں ہم ادھر جا رہے ہیں، راستے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سو دے ور کنٹمپرریز، تو وہ ان کے پاس جانے سے پہلے وہاں سے ہوتے ہوئے گئے۔ ڈفرنٹ ایریا ہوگا، ایریا ڈفرنٹ تھا، پہلے ساتھ تھے جب وہ وہاں تھے عراق میں، لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی فلسطین کی طرف، تو وہ اس طرف آ گئے، سدوم کی طرف، یہ فلسطین کے ادھر ساؤتھ میں۔ تو فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی بیوی وہ پاس ہی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنس پڑی، یعنی وہ خوش ہوئی اور ہنس پڑی۔ یہ ہنسنا شاید اس وجہ سے تھا کہ آدمی کو کسی وجہ سے اگر ٹینشن ہو اور پھر وہ ٹینشن دور ہو جائے تو اس کے دور ہونے پر بعض اوقات آدمی خوشی میں ہنستا بھی ہے، ایک ریلیف ہوتی ہے۔ تو جب ان کے ٹینشن دور ہوئی کہ بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ فرشتے ہیں تو یہ تو مارے گئے، معلوم ہوتا ہے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن جب ان کی ٹینشن دور ہوئی تو وہ ہنسی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی، یعنی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کے پیچھے یعقوب کی بھی خوشخبری دی، یعنی خوشخبری دی، اور ایسی خوشخبری کہ جو صرف سادہ ایک خبر نہیں تھی بلکہ ایک لمبی خوشخبری کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ اسحاق ہوگا، وہ لمبی عمر پائے گا، اس کے ہاں اولاد ہوگی، وہ یعقوب ہوں گے، اور یوں تمہاری نسل چلے گی۔ سو ایک زبردست خوشخبری ان کو دی گئی، اور ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں دی گئی تو یہ چیز خوشخبری میں بھی دو چند ہو گئی۔ قالت یا ویلتا، انہوں نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سارہ نے فرمایا، یا ویلتا الد وانا عجوز، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بڑھیا ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرے شوہر یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے کے بارے میں؟
اللہ کے حکم کے بارے میں، اس کی بات کے بارے میں. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر. علیکم کہا، حالانکہ وہ ایک تھیں. یہ عزت احترام کے لیے کہا جاتا ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو جب اکیلے بھی ملتے ہیں تو السلام علیکم بولتے ہیں نا. حالانکہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو السلام علیکہ کہنا چاہیے. اس کے کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ایک عزت احترام ہوتی ہے. اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ اگرچہ کہ وہ اکیلی تھیں، پردہ داری بھی ہے اس میں کہ ان کو جمع کے صیغے میں اس کو بیان کیا گیا. تم اور آپ میں فرق ہے. جی ایسے ہی، تم اور آپ ایبسولوٹلی ایسے جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا لوگ، ہم جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیز ہے. لیکن آگے بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان بھی بڑے دلچسپ لوگ ہیں ویسے. کیا آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ ہوئی ہے بات، 2 جگہ بات ہوئی. کیا کہ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو تم پر، اہل البیت. اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اولاد کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو اہل بیت کس کو کہا گیا؟ نبی کی، پیغمبر کی بیوی کو. اور اہل بیت اگر کسی کے لیے اپلائی ہوتا ہے تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ بیویوں کے لیے ہوتا ہے. یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ احزاب میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یرید اللہ ان یطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے، تمہیں تمہارے اوپر سے گندگی کو دور کر دے. یعنی یہ گندگی کے جو منافقین کی طرف سے پروپیگنڈے کی صورت میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمہیں اے پیغمبر کی گھر والیوں بالکل پاک صاف کر دے. تو یہ بھی مقام واضح کر رہا ہے اور وہ بھی واضح کر رہا ہے کہ اہل بیت کا لفظ اگر بولا جائے گا، اوروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، میں اس کا انکار نفی نہیں کر رہا، مگر یہ قرآن گواہ ہے اس پر کہ یہ لفظ سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ ڈائریکٹلی استعمال ہوتا ہے پیغمبر کی ازواج کے لیے. یہاں جیسے کہ یہ بالکل نص قطعی ہے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ قرآن جو ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں میں ڈٹ جاؤں گا. کوئی حکمت کی بات ہوگی، کوئی مصلحت کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے، آدمی کچھ کر سکتا ہے، لیکن اوپینین کی بات ہے تو یہ اوپینین اتنی واضح ہے، یہ پہلے ان کے لیے پھر کسی اور کے لیے. انہو حمید مجید. جی اس وقت حضرت اسماعیل بھی پیدا ہو چکے تھے، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا ان میں سے نہیں کہ حضرت سارہ کا اور ان کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں تھا. وہ بہت زیادہ اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے ہوتے بچے ڈاکٹر تو اس صورت میں تو اہل بیت میں وہ بھی شامل ہوتے. بالکل ہوتے، لیکن یہاں بھی وہ ہے ہی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے 2 جگہوں پر، اور دونوں جگہوں پر پیغمبروں کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کو اور جگہوں پر استعمال کرنا بے شک کریں، لیکن جن کے لیے سب سے زیادہ یہ ایکسپریشن ریلیونٹ ہے ان کو اس میں اگنور نہ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ میں اب ان کا ترجمہ کر لوں ایک مرتبہ پھر. ٹھیک ہے جی؟ آپ بہت کنوینس نہیں ہے میرے فیصلے پر. پہلے کر رہے ہیں؟ 2 منٹ ہیں ترجمہ. اچھا آگے کریں. اوکے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم سے دور ہوا خوف، وجاءتہ البشریٰ، اور ان کو خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے بحث کرنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں. یہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے فرشتے اللہ کے انتہائی فرما بردار ہوتے ہیں، بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر
نرمی، ہمدردی دوسروں کے لیے اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے فیصلوں پر بحث کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو وہ قوم ماری جائے گی، تو اے اللہ تعالیٰ تو ان کو بچا نہیں سکتا. آپ سوچئے پلیڈ کر رہے ہیں ہم سے. فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز ناپسند نہیں آئی کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، میں نے فرشتے بھیج دیے اور مجھ سے بحث کر رہے ہیں. فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، ان کے اندر ایک بڑی متانت، ایک برداشت تھی. اواہن بڑے دردمند تھے، منیب بہت رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف دھیان کرنے والے تھے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں نا جو پیغمبروں کی، مائی گڈنس، اس قدر لیوش ہوتی ہیں، اور بندہ کہتے ہیں کتنے عظیم لوگ ہیں یہ کہ خدا تعالیٰ ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں. ایک جگہ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا تعریف یحییٰ علیہ السلام کی، اف بے انتہا تعریف ہے. تو یہ بھی ایک کمال تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے بحث کر رہے تھے، اور اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اتنا سالڈ فیصلہ کہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دیے ہیں کہ جا کے اس بستی کو تباہ کر دو. اور ایک نرم دردمند دل رکھنے والا شخص کہتا ہے خدایا یہ ریکنسیڈر نہیں ہو سکتا، کین یو ناٹ چینج اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم عارضاً ھذا، چھوڑ دو اس کو، یعنی اب یہ بحث نہ کرو. اس سے پہلے ایک بات ہے کہ جو آپ کہیے محذوف ہے، وہ بائبل میں اس کو بیان کیا ہے، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اب عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے پلیڈ کیا کہ خدایا تو عظیم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا حوالہ دینے کے بعد کہ اگر وہاں 50 نیک لوگ ہوں تو کیا تو پھر بھی تباہ کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کروں گا، لیکن 50 نہیں ہے. ان کا کہ پھر اللہ کی تعریف کی، پلیز آپ مائنڈ نہ کریں. 45 تو فرمایا 45 بھی نہیں ہے، 40 بھی نہیں ہے، 30 بھی نہیں ہے، 20 بھی نہیں ہے، 10 ابراہیم 10 بھی نہیں ہے، اب چھوڑ دو. یہ ہوا، یعنی انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ درخواست کی کہ اتنے لوگ اگر نیک ہیں تو بستی کو تباہ کر دے گا. تو جب 10 کی بات آئی تو اس کے بعد ابراہیم نے بس کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں، اب چھوڑو تم اس کو. عارضاً ھذا انہ قد جاء امر ربک، بات یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم اب ہو چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور یہ ان لوگوں پر اب وہ عذاب آنے والا ہے کہ جو لوٹایا نہیں جاتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو نیکی دردمندی چاہتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے کہ آپ امپارشل ہو جائیں، اپنی عقل کو استعمال کریں، دوسروں کے لیے پلیڈ کریں، نہ کہ اندھا دھند دشمن ہو جائیں. یعنی خیال تو یہ آتا ہے نا کہ خدا کا فیصلہ آگے ختم ہوگی بات، یا دفع کرو بس، لانتی لوگ ہیں. نہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا جی کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح سے کہ بندے اگر زیادہ ہیں تو یہ بدل دیا جائے. تو انہوں نے پوری طرح سے بحث کی، لیکن جب اختتام پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا فیصلہ ہے، صحیح ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چھوڑ دو، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹلنے والا نہیں. تو اب فیصلہ ٹھیک ہے، اجازت ہے. اب ہم ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں. آیت نمبر 57 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا سورہ ہود کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، اگر تم نے منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں نے تو پہنچا دیا تم تک وہ پیغام کے جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ پر لے آئے گا، اقتدار دے دے گا میرا رب ایک ایسی قوم کو جو تم سے تمہارے علاوہ ہوں گے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر
نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا ہودن والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے نتیجے میں، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے نجات دی ان کو ایک سخت عذاب سے، گہرے عذاب سے۔ تلک عاد، یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ سر، رب کی آیات کا انکار کیا، رب کا نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مانتے نہیں تھے، اس کی آیات کا انکار کیا۔ وعصوا رسلہ، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر جبار اور سرکش کے معاملے کی۔ واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ الا ان عادن کفروا ربہم، جان لو کہ عاد انہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ الا بعدن لقوم ہود، لعاد، الا بعدن لعاد قوم ہود، جان لو کہ پھٹکار ہے، دھتکار دیے گئے عاد یعنی ہود کی قوم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح سے ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا انہوں نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، فَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے تم کو آباد کیا اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو تم معافی مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تم اس سے پہلے تو ہماری توقعات کا مرکز تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم روکتے ہو ہم کو اس سے کہ ہم عبادت کریں ان کی کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جبکہ ہم تو شک میں مبتلا ہیں اس بارے میں کہ جس کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو، سخت گہرے خلجان میں مبتلا کرنے والے شک میں۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، تم نے غور نہیں کیا کہ میں تھا ایک واضح روشنی دلیل پر اپنے رب کی جانب سے۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، پھر اس نے دی مجھ کو اپنی طرف سے رحمت۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو پھر کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے نتیجے میں تو تم میری بربادی ہی میں اضافہ کرو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتاً ایک نشانی۔ فَذَرُوهَا، تو تم چھوڑ دو اس کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم چھوؤ اس کو برے ارادے کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لے تم کو ایک قریب ہی کا عذاب، یعنی وہ جلد ہی تمہارے اوپر آ جائے۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، کونچیں کاٹ دیں۔ فَقَالَ، تو انہوں نے فرمایا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تم رہو اپنے گھروں میں، اپنی بستی میں 3 دنوں کے لیے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹلایا نہیں جائے گا، جو جھوٹ نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے، رحمت کے نتیجے میں، ومن خزی یومئذ، اور ہم نے ان کو نجات دی اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب مضبوط ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور پکڑ لیا ان کو کہ جنہوں نے ظلم کیا ایک کڑک نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے پائے گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا،
گویا کہ وہ کبھی اس میں رہے ہی نہیں تھے. الا ان ثمود کفروا ربهم، جان لو کہ سمود کی قوم نے انکار کیا اپنے رب کا. الا بعدا لثمود، جان لو کہ سمود دھتکار دیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ. قالوا السلاما، انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر. قال سلام، انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر بھی. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور وہ کچھ ہی دیر ہوئی کہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے. نکرہم، تو انہیں بڑی اجنبیت محسوس ہوئی. وأوجس منهم خیفہ، اور انہیں ان کی وجہ سے انہیں ایک خوف ہوا، خوف کا احساس ہوا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ مت ڈرو. انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف. وامرأته قائمۃ، اور ان کی بیوی قریب ہی کھڑی تھی. فضحکت، تو وہ ہنسی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. قالت یا ویلتا، فرمایا انہوں نے کہ آئے شامت. آلدو، کیا میں جنوں کی. وانا عجوز، جبکہ میں بڑھیا ہوں. وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے پیغمبر کی گھر والی. انہ حمید مجید، یقیناً وہ بہت تعریف کیا گیا، بڑی بزرگی والا ہے، بڑا بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، پھر جب ابراہیم سے دور ہوا خوف. فجاءت البشرا، اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری. یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ بحث کرنے لگے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں. ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم لحلیم، بہت بردبار تھے. اواہن، بڑے دردمند تھے. منیب، اللہ کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارضا ھذا، تم اب چھوڑ دو اس کو، یہ بحث چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا فیصلہ، اس کا حکم تو ہو چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي. یہ جو سمود کی قوم کی آپ نے کہا اوندے ادھر آئیے، رہ گئے، یہاں تشریف لائیے. اوندے پڑے رہ گئے، جی تو وہ جو لوگ تھے، میری آواز ویسے ہی بہت بھاری ہے، وہ جو انہوں نے کہا کہ اوندے پڑے رہ گئے تھے، جی جی، وہ لوگ، تو وہ چیخ کا نتیجہ تھا یا زلزلے کا؟ اوندے پڑے سے کیا مراد؟ یعنی وہ جو عذاب ہے نا، اس کے بارے میں تفصیلات پورے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے بیان کو سامنے رکھیں تو یہ آتی ہیں کہ سخت ہوا بھی چلی سردی کی، اور بادل بھی آئے، کڑک بھی ہوئی، زلزلہ بھی آیا. تو سب نے مل ملا کر چیخ، وہ چیخ سے مراد تو وہ کڑک کی چیخ ہے. یہ معاملہ ہوا کہ وہ بالکل جیسے قوم ہے نا، تباہ و برباد ہو گئی اور گر پڑے اوندے. جیسا کہ کافی سارے جو انبیاء کے جو قصے جو اس میں بتائے جاتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی جو جس طرح لوط کی قوم میں ایک کوئی خرابیاں تھیں، شعیب کی قوم میں دوسری خرابیاں تھیں، تو وہ انہیں خرابیاں تو آج کل بھی اقوام میں، پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں یہ وہ گناہ بھی چل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، مگر عام طور پہ وہ اس کو ایک بنیاد بنا کے کہ بھی ان کے وہ گناہ تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے. تو اب آج کل جو یہ گناہ ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی سزائیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے، مطلب کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہو، سیلاب ہے یا وہ آئے تو کہتی یہ ہمارے گناہوں کا یہ عذاب ہے. تو اس کو کیسے ایکسپلین کیا؟ دیکھیں، اس میں کچھ پے در پے غلط فہمیاں ہیں. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ چونکہ لوگوں میں سے بہت سوں کا یہ خیال ہے
کہ قرآن مجید کا پورا پیغام قیامت تک کے لیے پریکٹیکلی ایپلیکیبل ہے. چنانچہ جب آپ اس تھیوری کو مانتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف میرے ایمان اور میرے رسالت کے واقعات کی انڈرسٹینڈنگ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے رسولوں کے زمانے میں ہوا وہ ہمارے زمانے میں بھی ویسے ہی ویلڈ ہے. اس تھیوری کو کہ جو قرآن نے بیان نہیں کی ماننے کے نتیجے میں مسلمان شدید غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو بہت سی قرآن مجید کی وہ باتیں الٹی سمجھ میں آئیں کہ جو باتیں قرآن کر ہی نہیں رہا. انہی میں سے ایک فیمس بات یہ ہے کہ جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہو گئے. وہ آج تک چلا آ رہا ہے، ہر غیر مسلم کافر ہے. وجہ کیا ہے کہ پیغمبروں کے زمانے میں جو ان کو نہیں مانتا، ساری نشانیاں دلائل کے باوجود، بات واضح ہو جانے کے باوجود وہ کافر ہوتا ہے. اور یہاں ہم ویسے ہی ان کو کافر بنا رہے ہیں. مسلمان کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں منافق بھی تو کافر تھے نا، تو وہ ایک دوسرے کے لیے لوگ منافق بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کی ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، اسی یعنی غلط اصول کو ماننے کے نتیجے میں کہ اب جب کہ قرآن مجید نے اتنی آیات صرف کی ہیں ان عذابوں کو بیان کرنے میں کہ جو عذاب پچھلی قوموں پر آئے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ قیامت تک کے لیے پریکٹیکلی ایپلیکیبل ہے. دیکھیں میرے الفاظ جو ہے نا اس کو آپ اس کے لحاظ سے سمجھیں. قرآن پورے کا پورا ہم سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ ہدایت کس پہلو سے ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں قرآن سے سمجھنا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اس انڈرسٹینڈنگ ایزمپشن تھیوری کو قرآن پر امپوز کرنے کی کوشش کی کہ وہ پریکٹیکلی اپلائی ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کو جتنے بھی عذاب آئے ان کو اب بھی دیکھنا ہے. وہ عذاب آئے، کہیں زلزلہ آیا، کہیں گرج ہوئی، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں سیلاب آیا. تو اب جہاں سیلاب آتا ہے، جہاں زلزلہ آتا ہے، جہاں گرج چمک ہوتی عذاب ہے. یہ وہ بلنڈر ہے جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں کوئی سیلاب آ جائے، کہیں کوئی زلزلہ آ جائے، تو وہ یا قوم لوط ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، یا کچھ اسی طرح کے کچھ غلط انتہائی گندے لوگ ہوتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ باقی پاکستان میں تو سارے لوگ صاف ستھرے ہیں، وہ بیچارے غریب لوگ کے جو مارے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. بات یہ ہے کہ قرآن جو بتاتا ہے بات وہ یہ ہے کہ عذاب آتا ہی نہیں ہے، عذاب نہیں آتا، آئے گا ہی نہیں جب تک کہ رسول نہ آئے. یہ قرآن کا بیان ہے، مگر قرآن لوگ نہیں پڑھتے. قرآن کے بارے میں سپیکرز اور رائٹرز کی تھیوری پڑھتے ہیں اور قرآن کو پابند کرتے ہیں کہ تم اس تھیوری کے مطابق بات کرو، جس کے نتیجے میں یہ بلنڈرز ہوتے ہیں. قرآن کا بیان ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب بھیجنے والے نہیں بنتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں. اس لیے کہ عذاب پنشمنٹ ہوتی ہے. پنشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مجرم کا جرم ثابت ہو. اس کے ثابت ہونے کے لیے اللہ پہلے پیغمبروں کے رسولوں کے ذریعے سے اپنی عدالت بھیجتا ہے، وہ ورڈکٹ دیتا ہے، اس کے بعد عذاب آتا ہے. اب آئیے دوسری چیز کی طرف. معاملہ یہ ہے کہ قوم لوط پر ان کے اس برائی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ جس برائی کو قرآن نے بیان کیا ہے. قوم شعیب پر ان کے ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے ان جرائم کو بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ ان جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان قوموں کی فطرت بگڑ گئی، وہ اپنی فطرت میں برے ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے. یہ بات یوں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو برائیاں انہوں نے کی وہ برائیاں
نہیں تھیں یا چھوٹی برائیاں تھیں، بہت بڑی برائیاں تھیں، اتنی بڑی برائیاں تھیں کہ جن کے کرنے کے نتیجے میں ان کی فطرت بگڑ گئی اور وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ماننے کے شرف سے محروم ہو گئے، اس کے انکار کرنے لگے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر گےازم یا لیسبینزم کی وجہ سے عذاب آیا، نہیں، عذاب آیا ہے لوط علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ سو یہ ہمارے اصل میں پے در پے قرآن کو سمجھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ قرآن اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کتاب تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مینڈیٹ تھا، یعنی آپ کی قوم پر بات آخری حد تک واضح ہو جائے اور پھر ان پر عذاب آئے، اس لیے بھیجی تھی۔ چنانچہ یہ پوری کی پوری کتاب اصل میں اس انذار کو، اس وارننگ کو، اس دعوت کو بیان کر رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ چنانچہ اس میں بعض یا بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اپنی ایپلیکیشن میں صرف اس زمانے کے لیے تک محدود ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی ریلیونٹ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پڑھ کر ہمارے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان ریفریش ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی وہ بہت ضروری ہیں، ایکولی ضروری ہیں، لیکن پریکٹیکلی نہیں۔ اگر پریکٹیکلی ہمارے لیے ضروری ہے تو پھر ہمیں محترم مہینے ختم ہونے کے بعد پکڑو مشرکین کو اور قتل کرو جہاں پاؤ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس عذاب کا بیان ہے کہ جو اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد اور حجت تمام ہو جانے کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے سے اس عذاب کو نازل کیا اور قرآن میں بیان کیا کہ اللہ یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہوئی ہے جو ہمارے ہاں، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ سر یہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا ہمیں بھی یہ گائیڈ کر دیجئے کہ یہ پرابلم کن زیادہ، ہم فرقوں کی تو بات نہیں کرتے چلیے، لیکن کن اصحاب کے ہاں زیادہ ابھی بھی پائی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے جو مین سٹریم اس وقت جس کو ہم دیوبند مسلک کہتے ہیں، کیا ان کے ہاں بھی یہ پرابلم ہے؟ کیا مودودی صاحب بھی بالکل اسی سوچ کے حامل تھے کہ اور اسرار صاحب بھی، جو جس سوچ سے آپ نے ڈفر کرتے ہیں اور جس طرح امین حسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب نے ڈفر کیا، کیا یہ وہ مین ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یعنی ڈیویشن ہوئی؟ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں ان میں کہیں کوئی ایک چیز اور کہیں کوئی دوسری چیز ہے کہ جو ان آیات میں غلط فہمی کا باعث بنی۔ مثال کے طور پر جو ہمارا ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو تقریباً اسی نوعیت کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے اس کی وہی شکل ہوتی ہے۔ البتہ پھر ہمارے ہاں لوگ وہ جو ہے نا کہ محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد تم قتل کرو، اس کو بعض اوقات کچھ تاریخی واقعات سے ایسے بدل دیتے ہیں کہ وہ اب اپلائی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ کچھ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جس کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کے بعد وہ مسلمانوں سے ناجائز طور پر لڑنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اس وجہ سے پھر ان کو مارنے کا کہا گیا۔ آنیسٹ ٹو گاڈ یہ ایکسپلینیشن تو بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس سے قرآن کی آیات ہی جسٹیفائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ورنہ پکڑ کے مار دو۔ تو یہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے، یہ وہ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو سب سے پہلے قرآن کے الفاظ کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ قرآن یہ شرط لگا رہا ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے ان کو مار دیا جائے گا۔ ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ نماز پڑھیں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے، تب یہ دین میں فاخوانکم فی الدین، تب فخلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو ورنہ پکڑ کے مارو۔ تو قرآن کو کنسسٹنٹلی پورا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جو باقی دو بزرگوں کا آپ نے نام لیا، انہوں نے تو در حقیقت دنیا میں اسلامی انقلاب اور اسلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے میں بلند کرنے کو باقاعدہ دینی ذمہ داری قرار دے دیا انہی آیات کی روشنی میں۔
انہوں نے وہ آیات کے جو ان کے ساتھ ساتھ نازل ہوئی جو اصولی آیات تھیں، یعنی یہاں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ قوموں کے اوپر جب ان کے پاس رسول آئے تو کیسے عذاب آیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں ایک خصوصی شرف تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے ذریعے سے جو پیغام آیا، یہ پیغام اب پورے عریبین پیننسلا میں چھا جانا تھا، اس کو غالب ہونا تھا. یہ اس مشن کا حصہ تھا. ایک جانب آپ کے دشمنوں کو ناکامی ہونی تھی اور دوسری جانب آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کامیابی ہونی تھی. اس کو ڈسکرائب کیا قرآن نے مثال کے طور پر اس طرح سے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں اس کو تمام ادیان پر. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مشن جاری ہے، اور یہ مشن کیسے اکمپلش ہوگا؟ ویسے ہی کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کی سیرت سے، کہ آپ نے پہلے دعوت دی، پیسو ریزسٹنس ہوا، پھر ایکٹیو ریزسٹنس ہوا، پھر آرمڈ کانفلکٹ ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیرت کو فالو کریں گے ہم، اور اس کی روشنی میں آج بھی وہی انقلاب برپا ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ جہاد سے ہوگا. تو جہاد فی سبیل اللہ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو اس کو بیان کیا مولانا مودودی نے، اس کو بیان کیا ہمارے محترم ممدوح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے. ان کی جماعتیں، ان کی تنظیمیں اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے آج بھی اسٹرگل کر رہی ہیں. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اللہ کے دین میں ذمہ داریاں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بندگی رب، اللہ کے بندگی کرنی ہے، ایک چیز. دوسرا شہادت علی الناس، لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرنی ہے. اور تیسرا اقامت دین، دین کو قائم کرنا ہے، دین کو اسٹیبلش کرنا ہے، یعنی باطل نظام کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے اور نظام حق کو اسٹیبلش کرنا ہے. چنانچہ ان بزرگوں نے تو ظاہر ہے جب یہ بات کی تو اس کو ایک کم سے کم اسٹریٹجی کے لحاظ سے ایک معقول انداز میں انٹروڈیوس کیا. مولانا مودودی نے تو پاکستان میں آ کر اپنی جماعت کو پاکستان کی سیاست میں ڈال دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اب پاکستان کی حد تک اقامت دین کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعت جو ہے جماعت اسلامی، وہ اقتدار میں آئے، اور جب آپ کو اقتدار مل جائے جمہوریت کے پروسیس کے تھرو تو آپ اپنی اقامت دین کر لیں گے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سیاسی طریقے سے نہیں ہوگا، یہ انقلابی طریقے سے ہوگا. چنانچہ انہوں نے 1958 میں پھر جماعت اسلامی چھوڑی اور پھر اپنی جد و جہد کو ایک دوسری سطح پر تنظیم اسلامی بنا کر اس کے ذریعے سے انہوں نے اسٹرائیو کیا. اور وہ ان کی جماعت ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آج بھی کبھی وہ اس کو اقامت دین کہتے ہیں، کبھی وہ خلافت، نظام خلافت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے. یہ انہوں نے یہ معاملات کیے، اور یہ ظاہر ہے کہ ابھی تک ان کی انڈرسٹینڈنگ اسی بنیاد پر ہے، ایسے ہی چل رہے ہیں. تو وہ اس کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام ایسے ہی کرنا ہے. اس میں بس ایک ذرا سی اور بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو طالبان بنے، جنہوں نے کہ ناک میں دم کیا ہوا تھا ہمارا، اور ابھی بھی شاید ان کے کچھ باقیات موجود ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بائی اینڈ لارج ان کا صفایا ہوا ہے. یہ بہت سے مختلف گروپ سے نکل کے آئے ہیں، لیکن ان میں کا ایک گروپ وہ بھی ہے کہ جو جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی سے یا تو نکلا ہے یا متاثر ہے، اس لیے کہ وہ اس جذبے سے سرشار ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں اس دین کو عملاً نافذ کرنا ہے. دین کو نافذ کرنا ہے، دین کے احکام کو، اس کی شریعت کو، اس کے نظام کو. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ لوگ ایسے نہیں قبول کریں گے جب تک کہ آپ ان سے لڑیں گے نہیں. اس کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے دعوت. لوگوں کو دعوت دو اور تنظیم بناؤ، جماعت بناؤ، ان کو منظم کرو، ان کو ٹرین کرو، پھر لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرو. اور جب کبھی موقع آ جائے
تو پھر اس کے بعد آرمڈ کانفلکٹ یعنی جہاد کے ذریعے سے اس کو اسٹیبلش کرو. تو ان دونوں بزرگوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. جو بات جہاں ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری آیات جو آپ بیان کر رہے ہیں ان اقیم الدین، خیر اس کا تو مطلب کچھ اور ہے کہ دین پر قائم رہو، لیکن یہ جو والذی ارسل رسولہ والی آیت ہے یہ ہے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جانب جب وہ پیغام پہنچ گیا تو جو انکار کرنے والی قوم تھی ان پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، اور دوسری جانب ان کو یہ موقع دے دیا کہ دین پورے جزیرہ نما عرب میں اسٹیبلش ہو جائے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دل میں یہ تمنا نہ رکھے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اور پھر وہ اس کے لیے یا خود کوئی تنظیم بنائے یا آلریڈی ایگزسٹنگ تنظیم میں شامل ہو کر تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی بالکل بے فائدہ ہے، کھوکھلی ہے. وہ پھر اس کو اس شعر کو بھی پڑھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کوئی نماز پڑھنے کا یہ تو صرف مقصد نہیں کہ جا کے مسجد سے واپس آ جاؤ. ارے مسلمانوں، یہ دین پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑی جان ہے، ایک بڑا جوش ہے. یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے آگے آپ نے 2-4 آیات پڑھ لی اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے. وہ ہے کہ جو اصل چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو قربانی دینی. اچھا جی، اب میں مختصر سوال یہاں کچھ آئے ہوئے میں ان کو سن رہا ہوں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رضائی بہن کے ساتھ شادی حرام ہے جبکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد شادی جائز ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت میں جو معاملات بیان کیے ہیں اس میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات آپ کو سمجھ میں آئیں گی، بعض اوقات سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. مگر اگر آپ غور فرمائیں تو ایک کیس میں خون یا دودھ شامل ہو گیا خون میں، اور یہ اب ایک اور طرح کا ریلیشن شپ بن گیا ہے. اور دوسری صورت میں صرف آپ نے زبان سے ایک بات کی ہے. خدا کی نگاہ میں ان دونوں میں فرق ہے. سمجھے نا بات؟ ایک خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اب ایک ریلیشن شپ کی اور نوعیت ہے. اور ایک یہ کہ میں کہوں کہ آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ کو پالوں گا. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. چونکہ ہم بادی نظر میں بظاہر جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم بعض اس طرح کی جو امپورٹنٹ فائنر چیزیں ہیں ان کو نہیں اپریشیٹ کر پاتے. تو خدا کی شریعت اصل میں احکام دیتی ہی ان گوشوں میں ہے جن گوشوں میں انسان سوچنے کے نتیجے میں بھی کسی حتمی بات تک نہیں پہنچ پاتا. تو ہم ظاہر ہے کہ اس کو اس کے احکام سے سمجھیں گے اور اس کی جو اصل حکمت ہے اس کو جاننے میں ڈسکشن کرتے رہیں گے. میں نے ایک اپنا انڈرسٹینڈنگ پیش کیا، ظاہر ہے اس سے الگ بھی کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں. سر آپ کے یہ قرآن کے لیکچرز ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوں گے کیا؟ ادھر ہوں تو ایزی رہے گا، جب دل چاہے سن لیں. کیوں جی، آپ کا کوئی پیغام ہے؟ یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں جناب، اور یہ فوراً فیس بک پہ تو آئی جاتے ہیں. فیس بک پہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے آپ کا لیکچر. وہ اب ہمارے ایک ساتھی یہاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس کو ریگولرلی یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں. اگر یوٹیوب پہ کسی کو پہنچنا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ سر اس کا لنک انشاءاللہ دے دیں گے نیکسٹ کلاس میں لنک دے دیں گے. could we please have more of you on the screen rather than the curtain behind you? یار یہ کیا چکر ہے یار. دیکھیں یہ ساری میری غلطی ہے، لیکن وہ شاعر نے کہا نا کہ کیا کرو گے تم میری تصویر لے کے. will help us focus more. اوکے. انسان کا حیوانی وجود 3 لاکھ سال میں کمپلیٹ ہوا ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے تو والدین نہیں تھے، تو ان کا پچھلے انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ قرآن مجید نے کچھ نہیں بتایا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پہلے انسان تھے.
ظاہر ہے کہ کسی کو تو یہ یونیک پوزیشن حاصل ہونی تھی، یہ آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ یونیک حیثیت حاصل ہو گئی۔ اگر ان کے کوئی انسانی والدین ہوتے تو ان کا بھی وہی رویہ ہوتا ان کے ساتھ، یا ان سے وہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی کہ جو ہم سے ہیں ہمارے والدین کے بارے میں، لیکن ان کی اس خصوصی پوزیشن کی وجہ سے ان کے کوئی والدین نہیں تھے، جیسے کہ مسیح علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ جب کسی کی کوئی خصوصی اس طرح کی حیثیت ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اب ان کے والدین کے معاملے میں، یا جو بھی ان سے پہلے ان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، ان کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا۔ چلیے سر اسی سوال کی ایک اس کا مطلب ہے اس سیگمنٹ سے بھی سوال آنے ہیں۔ جی وہ تو آپ نے ڈسکرائب کر دیا کہ ایک وہ جو ایک مین اسٹریم ایک دیوبند کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو چکا ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ بہرحال ایک اسکول آف تھاٹ اب یہ ایگزسٹ کر رہا ہے جو کہ یہ پروپیگیٹ اپنا میسج کر رہا ہے، which is a softer version اور جس کے ساتھ بہرحال ان لوگوں کو اختلافات ہیں۔ تو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں اور یہ زیادہ ذکر رسول میں زیادہ محو رہتے ہیں، اور وہ بھی بہت خیال یہی کیا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ جہادی تنظیموں میں ان کی کنٹریبیوشن اس طرح نہیں ہے، وہ پروپورشن نہیں ہے جتنا کہ وہ سیگمنٹ بڑا ہے، اور تصوف میں بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا وہ ٹوٹلی کیا وہ سمجھ کے قرآن اب پڑھتے ہی نہیں یا پڑھاتے ہی نہیں؟ ان کے نظام میں، ان کی تدریس میں یہ چیز بالکل ختم ہو چکی ہے، یا جب وہ ان چیزوں کو جب تفصیل یا اس کی جاتے ہیں، تشریح میں جاتے ہیں، تو وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں باتیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو قرآن مجید کی تفاسیر ہیں اس کے مختلف اپروچز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اپروچ ہے کہ جس میں اس بات کو لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ کی تفسیر لازماً حدیث بیسڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ حدیث کی روشنی میں تفسیر نہیں کریں گے تو اصل میں آپ تفسیر بالرائے کریں گے، یعنی آپ اپنی رائے کو قرآن پر ٹھونسیں گے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک حدیث ہی میں آیا ہے کہ جس نے تفسیر بالرائے کی، یعنی اپنی رائے قرآن مجید پر ٹھونسی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے محتاط طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تفسیر کریں تو اس تفسیر کی وضاحت میں احادیث بیان کریں، شان نزول بیان کریں، تاکہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہ کریں۔ مگر اسی طرح سے ایک تفسیر کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہمارے صوفیہ کے ہاں ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں ایلیگوریکل ہو جاتی ہیں، یعنی جو بات بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں وہ لٹرل نہیں ہے بلکہ وہ میٹافوریکل ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اس کو بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی محبت اتنی بھر دی کہ اب وہ بھر کے بالکل اس کو ڈھانک دیا، یعنی یہ یوں بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے مفہوم بہت فرق ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ طے کریں کہ قرآن کی کون سی آیت کیا چیز بیان کر رہی ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے سارے ہی لوگ جن کو آپ کہتے ہیں نا جہادی بن جاتے ہیں، نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر ایک فہرست بنائیں تو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی ان کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جو قرآن مجید کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی دین کو جاننے کا واحد سورس ہے، جن کو قرآنسٹ کہتے ہیں۔ ان کے بھی پھر مختلف ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ ایک غلام احمد پرویز صاحب ہیں، ایک اور اب گروہ ہمارے ہاں چلا ہے جو نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کے خیال میں اس کو بھی قرآن ہی سے ہمیں نکالنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے ہاں وہ لوگ بھی ہیں
کہ جو قرآن کی تفسیر بالکل ٹھیک کرتے ہیں، یعنی جو ایک قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے نکلنے والے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود کر دیتے ہیں، یا ذرا بعد کے زمانے تک، یا ان میں سے اب کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا ہے۔ پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان جو امریکہ چلے گئے تھے پاکستان سے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں، عبادات نہیں، بلکہ جیسے مثال کے طور پر قانون وراثت ہے، مثال کے طور پر سزائیں ہیں، یہ جو احکام ہیں یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان احکام کو قیامت تک ایسے ہی فالو کرنا ہے، بلکہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ریفارم موومنٹ کا آغاز تھا۔ یعنی مثال کے طور پر جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں عورتوں کا مقام حیثیت بہت گری ہوئی تھی، ان کو وراثت میں ملتا ہی کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وراثت میں باقاعدہ حصہ دیا، لیکن بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا دیا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ قیامت تک ایسا ہی ہو، بلکہ ایک ریفارم موومنٹ کا نقطۂ آغاز تھا۔ جیسے مثال کے طور پر غلامی ہے تو غلامی کو باقاعدہ جائز کیا گیا، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جائز ہے، اس کو آگے اس کو ختم ہونا تھا۔ تو یہ مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں، لیکن آج کل جو بہت نمایاں ہو گئے ہیں وہ ہیں کہ جو بیٹیوں کو آپ بیٹوں کو جتنا بھی حصہ دے دیں تو کوئی اس میں مذائقہ تو نہیں ہے کہ کس کو؟ نافرمانی ہو جائے گی کس کو؟ بیٹیوں کو نہیں، اللہ کے اصول کے آپ زندگی میں دینا چاہیں تو آپ دے دیں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد تو اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں اگر آپ زندگی میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بس جو انصاف آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ انصاف سے مراد اگر آپ کے پاس اسٹاک ہے، ہاں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیٹی بچے اس میں زیادہ ضرورت مند ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ ورنہ دینا وہی چاہیے جو کہ اللہ نے مراد۔ نہیں، وہ تو عام طور پر جب کوئی اور آپ کے پاس نہیں ہوگا اصول، کوئی اور ضرورت آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہی آدمی کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمن بتا دیا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی اس کی حیثیت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، اور کوئی چیز۔ سوری، آپ دیکھیے، بدھا کے بارے میں دو تین معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ہاں کبھی اس طرح کی کوئی دعویٰ ہی نہیں ہوا کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بدھزم میں یہ خود ایک سوال ہے کہ کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی وہ تو ایک اسپرچولزم میں ایک موومنٹ ہے جس کو کہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور بعض لوگ ہمارے ہاں ہیں البتہ کہ جو قرآن کی ایک آیت سے یہ استشہاد کرتے ہیں کہ گوتم بدھ بھی پیغمبر تھے۔ وہ ان کا استشہاد اس بنیاد پر ہے کہ غالباً سورہ انبیاء میں ایک بزرگ پیغمبر کا ذکر ہے، ذوالکفل کاف فے لام۔ وہ کہتے ہیں کہ زو کا مطلب ہے والا، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں پے نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں پاکستان نہیں ہوتا بلکہ باکستان ہوتا ہے، اور عربی زبان میں آپ گاڑی پارک نہیں کرتے بلکہ بارک کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پے بے بھی بن سکتی ہے اور فے بھی بن سکتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا کپل، اور چونکہ زمانی طور پر گوتم بدھ کا جو زمانہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، اس وجہ سے اس کا امکان بہت کم ہے۔ ایک آخری سوال لے لوں یہاں سے، آیا آپ کا کوئی اور سوال بھی ہے؟
The Quran has अल्लाह ने ये भी तो फरमाया ना कि मैंने सारी दुनिया में पैगंबर भेजे। नहीं, ये नहीं फरमाया। ये फरमाया है कि वली कुल्ल कौमिन रसूल वरे कुल्ल कौमिन हाद, ये फरमाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर कौम में एक रसूल आए, जिसका मतलब क्या है कि ये जो कौमें हैं वो जाहिर है कि कहीं से ओरिजिनेट हुई है ना। यानी आप नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो दुनिया में इंसान बसे तो वो उन्हीं की नस्लें थीं कि जो उस तूफान में सरवाइव कर गए। तो उस ज़माने में दुनिया की आबादी एक ख़ास इलाके में थी, सेंट्रल एशिया था या लोग अफ्रीका भी कहते हैं। तो अब उनमें जो कौमें थीं उस ज़माने में अल्लाह ताला ने हर कौम पर एक पैगंबर, एक रसूल भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि कौमों में एक हिजरत और मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब जहां भी दुनिया में लोग आबाद हैं, पीछे उनके यहाँ एक रसूल आया। जाहिर है हम मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वो सबसे रीसेंट है, लेकिन बहुत सी कौमें ऐसी हैं कि जिनके और बहुत पीछे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि जो ये हैं हिंदू वगैरह, बहुत गालिब इम्कान ये लगता है कि ये असल में नूह अलैहिस्सलाम से के जो फिर थे ना डिसेंडेंट्स, वहाँ से वो माइग्रेट करके बाज यहाँ आ गए और ये उसी नस्ल से हैं। सो हर कौम पर आए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कब आए। ज़ाहिर है जितने वो अपने मौजूदा कंटेम्प्रेरी जो लोग हैं उनसे उनके असल रसूल का ज़माना दूर होगा, उतने ही ज़्यादा वो उनकी तालीमात और उसके असरात से बेगाना होंगे। जैसे आपको मालूम है कि मक्के के मुशरिकीन जो थे ये असल में डिसेंडेंट्स थे इस्माईल अलैहिस्सलाम के। कोई 2000 साल का फासला था उनके और इनके दरमियान, लेकिन क्या था, कुछ भी नहीं बाकी रहा। कुरान से मालूम होता है वो नमाज पढ़ते थे, कुरान से मालूम होता है कि हज होता था, लेकिन वो नमाज क्या थी, वो हज क्या था, मालूम होता है कि शिर्क, बिदात, सीटियाँ, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो असल में इस तरह से अल्लाह ने भेजा। और जाहिर है कि हर इंसान जो है वो अपने अपने हालात के लिहाज से जवाबदेह है। The Quran has forbidden drinking of alcohol, but drinking has gone up 100-fold since it was banned. Men and women are drinking openly at parties. Please comment. कमेंट क्या जनाब, आपने फरमा दिया। देखें बात यह है कि इस सब के बावजूद ड्रिंकिंग को बैन तो होना चाहिए था। ये तो मैं नहीं कह सकता कि अब इसके नतीजे में शराब पीने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह की शरीयत के नफाज को जब आप सोच रहे हों, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हों, तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि लोगों के अंदर उसके बारे में कबूलियत का इम्कान कितना है। अल्लाह ने भी जब कुरान मजीद में शराब की हुर्मत को डिक्लेयर किया तो ओवरनाइट नहीं किया, बल्कि उसके लिए आपको मालूम है कि 3 मुख्तलिफ मकामात पर आयात आई हैं ताकि धीरे धीरे लोगों के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। इसी तरह से अल्लाह ताला ने ग़ुलामी को यकसर अचानक ओवरनाइट यक जुम्बिश कलम ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसमें तदरीज की। इसलिए कि असल में ये मामलात वो मामलात होते हैं कि जो सोसाइटी में